السلام علیکم۔ خدا کے حقوق۔ خدا کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو خدا مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ حق کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے۔ خدا کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے۔ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کرو۔ یہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے ادا ہوتا ہے۔ خدا کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہو جاتا ہے جو خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بیان ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ خدا کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اسی حق کو ادا کرنے کے لیے وہ فرائض انسان پر عائد کیے گئے ہیں جن کا ذکر آپ کو بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے، اس لیے اس کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے۔ مثلا نماز، روزہ وغیرہ فرائض کو ادا کرنے میں انسان خود، اپنے نفس اور جسم کے بہت سے حقوق قربان کرتا ہے۔ نماز کے انسان صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، دن اور رات میں کئی بار اپنے ضروری کام اور اپنی دلچسپ تفریحات کو چھوڑتا ہے۔ رمضان میں مہینہ بھر بھوک، پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کرتا ہے۔ حج میں سفر کی تکلیف اور مال کی قربانی گوارا کرتا ہے۔ جہاد میں خود اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی خدا کے کم و پیش قربان کیے جاتے ہیں۔ مثلا نماز میں ایک ملازم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر اپنے بڑے آقا کی عبادت کے لیے جاتا ہے۔ حج میں ایک شخص سارے کاروبار ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ جہاد میں انسان محض خدا کی خاطر جان لیتا ہے اور جان دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے وہ چیزیں بھی اللہ کے حق پر فدا کی جاتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، مثلا جانوروں کی قربانی اور مال کا صرفہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لیے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے جس حق کو ادا کرنے کے لیے کیے دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ ادا نہ کی جائے۔ مثلا نماز کو لو، خدا نے وہ جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں اس کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں بھی رکھی ہیں۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو تیمم کر لو، سفر میں ہو تو نماز قصر کر دو، بیمار ہو تو بیٹھ کر یا بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ پھر نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز میں چند منٹ سے زیادہ صرف ہوں۔ سکون کے اوقات میں انسان چاہے تو پوری سورۃ بقرہ پڑھ لے، مگر کاروبار کے اوقات میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر فرض نمازوں سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے، مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم راتوں کی نیند اور دن کا آرام اپنے اوپر حرام کر لو، یا اپنی روزی کمانے کے اوقات کو نمازیں پڑھنے میں صرف کر دو، یا بندگان خدا کے حقوق تلف کر کے نمازیں پڑھتے چلے جاؤ۔ اسی طرح روزے میں بھی ہر قسم کی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ صرف سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ بھی سفر کی حالت میں اور بیماری میں قضا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر روزے دار بیمار ہو جائے اور جان جانے کا خوف ہو یا خطرہ ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ روزے کے لیے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے اس میں 1 منٹ کا اضافہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ سحری کے آخری وقت تک کھانے کی اجازت ہے اور افطار کا وقت آتے ہی فوراً روزہ کھول لینے کا حکم ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفلی روزے رکھے تو یہ عمل بھی خدا کی مزید خوشنودی کا سبب ہے، مگر خدا اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم بے در پہ روزے رکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو کہ دنیا کے کوئی کام ہی نہ کر سکو۔ دنیا کے لیے بھی خدا نے زکوٰۃ کے لیے بھی خدا نے کم سے کم مقدار مقرر کی ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو نصاب مال ہوتے ہیں۔ جس سے زیادہ اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو خدا اس سے خوش ہوگا، مگر خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب کچھ صدقہ و خیرات میں ڈال دو اور خود تنگ دست ہو کر بیٹھے رہو، اور اس میں بھی اعتدال برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر حج کو دیکھو، اول تو یہ فرض ہی ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو
صاحب حیثیت رکھتے ہوں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ پھر اس میں مزید آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو جا سکتے ہو، اور اگر راستے میں لڑائی ہو رہی ہو یا بدامنی کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، غالب ہو، تو حج کا ارادہ ملتوی آپ کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ والدین کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ بوڑھے والدین کو تمہاری غیر موجودگی میں تکلیف نہ ہو۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں دوسرے کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔ اللہ کے حق پر انسان کے حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی جان اور مال بھی خدا کی راہ میں فدا کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا چاہیے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھو اور پھر دیکھو کہ چند سو یا چند ہزار آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کے بنسبت بدرجہ زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کو فروغ ہو، خدا کا دین کفر و شرک اور ذریت کے مقابلے میں دب کر رہ جائے، اس میں دنیا میں گمراہیاں اور بد اخلاقیاں پھیلیں، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے جہاد۔ لہٰذا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان و مال کے کم تر نقصان کو ہماری خوشنودی کے لیے گوارا کر لو، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جتنی خون ریزی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کرو۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں اور زخمیوں اور بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، صرف ان لوگوں سے لڑو جو باطل کی حمایت میں تلوار اٹھاتے ہیں۔ دشمن کے ملک میں بلا ضرورت تباہی و بربادی نہ پھیلاؤ۔ دشمنوں پر فتح پاؤ تو ان کے ساتھ انصاف کرو، کسی بات پر ان سے معاہدہ ہو جائے تو اس کی پابندی کرو، جب وہ حق کی دشمنی سے باز آ جائیں تو لڑائی بند کر دو۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کا حق ادا کرنے کے لیے انسانی حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ قربانی کو جائز نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ تحریر ہے مولانا سید عبد الاعلیٰ مودودی صاحب کی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید بھی ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔